اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا، سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کفار کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، 131 اور 132۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا، ایک خاص ربط، ایک خاص تسلسل کے ساتھ۔ گزشتہ آیات میں واقعہ تھا بدر اور احد کا تذکرہ تھا، اور احد کا زیادہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر 3 افراد پر بد دعا کیے جانے، نبی علیہ السلام نے 3 افراد کو بد دعا دی تھی، حارث ابن ہشام، صفوان ابن امیہ اور سہیل ابن عمر۔ ان 3 افراد کو نبی علیہ السلام نے بد دعا دی تھی جب احد میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہوئے تھے، آپ کے چہرے انور پر چوٹ لگی تھی، اور اس خون کو، اس زخم کو بند کرنے کے لیے چٹائی جلا کر چٹائی کی راکھ رکھی گئی تھی، تو اس سے جا کے خون بند ہوا تھا، تکلیف دہ مراحل تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس لک من الامر شیء وتوب علیہم، آپ کے ہاتھ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے اوپر رجوع فرمائے یا ان کو عذاب دے، یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کو اس بارے میں جو بد دعا آپ نے فرمائی ہے وہ اس وقت بد دعا کے ناقابل قبول کا نہیں کہا، لیکن یوں کرے کہہ دیا کہ لیس لک من الامر شیء وتوب علیہم، آپ کے دست قدرت میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حارث ابن ہشام یہ ابو جہل کا بھائی تھا اور اس کے لیے اسلام لکھا ہوا تھا، صفوان ابن امیہ ان کے لیے اسلام لکھا ہوا تھا، سہیل ابن عمر یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بار بار وہاں پیش ہونا اور آ کر جو ہے وہ صلح کے معاملات کا پیش کرنا، یہ اس وقت ان کفار کے فرستادہ ہوا کرتے تھے، کفار کی طرف سے قاصد تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور نبی علیہ السلام کا معاہدہ ان کے ذریعے طے ہوا تھا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسلام لکھا ہوا تھا۔ اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی علیہ السلام تسلی دی اور یوں کر کے ارشاد فرمایا او یعذبہم فانہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کے ظلم سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس وقت معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ظلم کے بدلے میں ان کو بعد میں ان کے اسلام لانے پر معافی ملنا مقصود ہے، اور یہ ازل سے ان کے لیے لکھا ہوا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ زمین و آسمان میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو صفوان ابن امیہ کا دل بھی اللہ کے لیے ہے، سہیل ابن عمر کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، حارث ابن ہشام کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر اور قدیر ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک واقعہ کا تذکرہ بھی کیا تھا، ہم نے کہا تھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ روافض جو کہ ہمارے اس موقف پہ ہمارے خلاف کھڑے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب والا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو، اس کی قدرت کو آپ محدود کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر سکتا ہے۔ بادشاہ ہے، ہاں، اب کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اس کی حدود قائم کرنے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ لامحدود ہے، اس کے اوپر کسی قسم کے احکامات ہم نہیں لگا سکتے، اس کا کام ہے احکامات کا جاری کرنا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے۔ ہم بہت سی احادیث میں دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں ملتا ہے، بلکہ وہ والی احادیث جو موجود ہیں جس کے اندر معلوم ہوا ہے ایک آدمی بہت سا مال و اسباب اعمال کے اعتبار سے لے کر آئے گا، بہت کچھ ہوگا، پہاڑوں جیسا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوگا، نیکیاں ہوں گی، حسنات ہوں گی، اور اس کی حسنات کے مقابلے میں لوگ دعوے دار پیدا ہوں گے، دعوے دار کھڑے ہوں گے، جی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور اس کی نیکیاں
وہ ان لوگوں کو دی جائے گی، اتنی دی جائیں گی کہ وہ مال سارا کا سارا جو وہ لایا تھا، کامیابی کا مال تھا، وہ سارا کا سارا اس کا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ روز قیامت ہے، انصاف ہو رہا ہے، اور پھر لوگ بچ جائیں گے، مطالبہ کرنے والے لوگ بچ جائیں گے، وہ آئیں گے، یا اللہ پاک یہ مقدمہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے، ان کی برائیاں لے لو۔ اب ان کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ احادیث میں ہے، انصاف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، چاہے تو معاف کر دے، چاہے عذاب دے، پکڑ سکتا ہے بادشاہ ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس والی آیت کو لے کر ہم لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے ہیں، لہٰذا اس وقت رواج کو ترجیح دے لو اور اپنی ثقافت کو ترجیح دے لو، ہر طرح کی سرکشی کو اپنی شادیوں کے اندر اور اپنے گھر کے اندر وجود دے لو، بچوں کی فجر کی نماز نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم معاف کر دیں گے، اللہ ہی کا تو معاملہ ہے، اللہ تو بڑے کریم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری قدرت، ہمارے قابو سے باہر ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت وہ کافر کو بھی پکڑے ہوئے ہے اور مسلمان کو بھی تھامے ہوئے ہے، اور مسلمان کی سرکشی تو زیادہ بڑھ جاتی ہے اس وقت جب کہ وہ اپنے آپ کو گناہ پر دیکھ کر، غلطی پر دیکھ کر قصداً غلطی کرے، قصداً گناہ کرے، اور اس عنوان کے ساتھ گناہ کرے، اس ارادے کے ساتھ گناہ کرے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ تو دوہرا گناہ ہے، یہ جو تم کو پتہ تھا، تمہاری معلومات تھیں، ایک آدمی کو پتہ ہو، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا سود کے مقابلے میں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بنیے کیا کرتے تھے؟ بنیے بیٹھے ہوتے تھے، مال بیچتے تھے، مال قرضہ دیتے تھے، اب قرضہ دیا 100 روپے، اور جب تاریخ آئی وصولی کرنے کی تو اس پر متعلقہ آدمی مدیون سے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ایسا کریے کہ 100 کو ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، قرضہ اتنا ہی ہے، لیکن اس پر سود جو ہے نا آپ 10 روپے بڑھا لیں۔ اب کیا ہوگا؟ 10 مہینے گزرنے کے بعد یہ 100 کا 200 ہو جائے گا، 10 روپے بڑھائے تھے مہینہ وار ماہانہ، اب 100 کا 200 ہو جائے گا، اور جب یہی 10 مہینے اور بڑھ جائیں گے تو 100 کا 300 ہو جائے گا۔ تو یہ تو اضعاف مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ۔ کیا کہا؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں دنیا کی زندگی میں، وہ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح ان کو کسی باولے، جس طرح سے ان کو شیطان نے چھوا ہو، اور ان کی کیفیت ایسی ہوگی جس طرح ایک باولا ہوتا ہے، ایسی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان اس کو اپنے چھونے سے باولا کر دے، ایسی کیفیت ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حرمت پر ہمیں آیات پیش کر دیں، اور ہم اس کے مقابلے میں خود کھڑے ہو گئے، اور اپنے پاکستان کے لیے ہم فتح تلاش کرنا چاہتے ہیں، ترقی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان چل رہا سود پر ہے، اگر یہ سود پہ چلے گا اور اس کے بعد ہم سود کے اندر اپنے لیے برکت تلاش کریں گے، رحمت تلاش کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تو بہرحال سود کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ بات ان لوگوں کو پتہ ہے، جو لوگ یہ سود کے تعامل میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ ملک کے معاملات میں سود کو خود رواج دیتے ہیں، اس کے اندر پرسنٹیج بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں، وہ لوگ اچھی طریقے سے باخبر ہیں کہ یہ سود حرام ہے، پر نہیں قومی ضرورت ہے۔ ارے اللہ کے بندے، خود سوچو، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو جو مال کھلانے کو تیار نہیں ہو، وہ پوری قوم کے لیے کیوں لیتے ہو؟ وہ پوری قوم کو کیوں بانٹتے ہو؟ اور اس سود کے اوپر ایک زمانے میں PPL کے شیئر آئے تھے، انہوں نے 27,000 ساڑھے 27,000 روپے کا شیئر بیچا، 500 شیئر، اور اس کے بعد پھر اس کو 3 مہینے بعد پیسے واپس کیے قرآن اندازی کے بعد۔ تو 3 مہینے بعد کیوں واپس کیے؟ سود کھانا تھا۔ اور ایسی بہت ساری شکلیں ہیں، بلکہ ہمارا حج تک محفوظ نہیں ہے، حج کے پیسے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، اس پر سود بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں قومی بچت میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیوں رکھیں جی؟ پیسے کہاں لگائیں؟ رسک ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اپنی ضرورت کے پیسے اپنے پاس رکھو، کوئی زمین خرید لو، کوئی پلاٹ خرید لو، کوئی جگہ خرید لو، کوئی فلیٹ خرید لو، کرائے پہ دے دو۔ نہیں، کرایہ دار قبضہ کر لے گا، آپ نے دیا ہے نہیں، قبضہ کیسے کرے گا؟ اور جس کو آپ اس قومی بچت کو پیسے دے رہے ہیں، وہی ادارہ ڈوب گیا تو وہ ڈوبیں گے؟
میں نے 100 دفعہ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پیسے جو کہ پروویڈنٹ فنڈ کی شکل میں ملے یا جی پی ایف جو بنتی ہے اس کی شکل میں ملے، اس پہ سود لگا ہوا تھا، وہ پیسے ڈوبے، نہیں ترقی کر پاتے لوگ۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ سود اپنے ہاتھ سے انسان کو خریدتا ہے، اور سود انسان اپنے ہاتھ سے خریدتا ہے اور لینے کے بعد اس سے خود ہی ڈوبتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اب اس طرح میں نے مثال پیش کرنی تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہیں تو سود کے معاملے کو معاف کر سکتے ہیں، اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن روافض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم حکم لگانے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، چاہے معاف کر دے اور چاہے پکڑ لے۔ جس طرح صفوان ابن امیہ، حارث ابن ہشام، ان لوگوں نے جو حرکتیں کی تھیں احد کے پہاڑوں کے میدان میں، یہ حضرات اس وقت صحابہ نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختیار سے روک دیا کہ آپ کے معاملے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کی معافی کا اعلان ہونا تھا، اور ان کی معافی کا اعلان بھی ہوا۔ سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ سفیان کا اسلام ابھی موجود ہی نہیں ہے، لیکن سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے وہ اس کو امان ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، جس آدمی نے حرام کھایا، ابو داؤد کی روایت کے اندر ہے، ایک آدمی کے پاس ایک کرتا ہے اور اس کرتے میں وہ کرتا 10 درہم کا ہے، اور اس میں 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا، 1 درہم حرام کا، 9 حلال کے، اور اس کے اوپر بھی ہم حرام ہی کا حکم لگائیں گے۔ دودھ کا پورا ٹب رکھا ہوا ہو اور اس میں 1 قطرہ پیشاب یا بکرے کی مینگنی گر جائے تو آپ کی کراہیت کا کیا عالم ہوگا؟ آپ اپنے حلال مال میں کسی بھی طرح کی آمیزش برداشت نہیں کر سکتے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے جو کفار کے لیے بنائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے وہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، لیکن مسلمان اس آگ میں جانے والے کام خود کرتا ہے۔ ہاں اس کی دھلائی ہوگی، بھٹی میں جا کر لوہا بنتا ہے، صاف صوف ہوتا ہے، چمک دمک آتی ہے، رمق آتی ہے، اس کی حدت اس کو جلا ڈالتی ہے، تو اس کے اوپر سے اس کا میل کچیل زائل ہو جاتا ہے۔ سونا بھی اگر سونا بنتا ہے تو پہلے بھٹی سے گزرتا ہے، انسان کو بھی جنت میں جانے کے لیے پہلے بھٹی سے گزرنا پڑے گا اور وہاں جا کر وہ پاک صاف ہوگا، اور اگر بغیر بھٹی کے جانا ہے تو یہاں پر قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ قرآن پاک نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تو پیچھے ہم نہیں چل سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی عمل کر کے نہیں دکھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام تھا احکامات جاری فرما دینا، یہ کر کے آ جاؤ کامیاب کر دوں گا، یہ کر کے نہیں آئے تو ناکام کر دوں گا۔ یا اللہ کیسے مانے؟ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کے پیچھے چلنا ہوگا۔ رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، آپ کو انبیاء کے لیے مہر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ بات طے کر دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی دنیا میں قابل اتباع ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بزرگ ہستی ہے، آپ کے مقابل کا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج کفر بھی اس بات پر کھڑا ہے کہ کائنات میں سب سے ڈیسنٹ شخصیت جو آئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اس سے بڑھ کر اور کیا؟ وہ نہیں مانتے، لکھتے ہیں کہ آپ کی حقیقت آپ ہی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا چاہا؟ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جیسا میرے محمد ہیں، جیسے میرے محمد ہیں، ایسے ہر انسان کو بننا ہے۔ ہم آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کے بالوں پر لگنے والی مٹی دھول اس کے